علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز ان کے زمانۂ طالب علمی میں ہو گیا تھا۔ ان کی شہرت پہلے صرف لاہور کے کالجوں تک محدود تھی، لیکن جب انہوں نے لاہور کی ایک ادبی مجلس میں اپنی نظم ہمالہ سنائی تو ان کی بہت شہرت ہوئی۔ اس نظم کے خیالات اور وطن پرستی کے جذبات سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، اور ان کی یہی نظم رسالہ مخزن کے پہلے شمارے میں شائع ہوئی، جس سے ان کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی، اور یہیں سے ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا، کیونکہ ان کے اردو مجموعہ کلام بانگِ درا کی پہلی نظم ہمالہ ہی ہے۔ اس کے بعد مخزن کے علاوہ ملک کے دوسرے رسالوں میں بھی ان کے کلام شائع ہونے لگے، اور مختلف مجالس میں علامہ اقبال اپنا کلام سنانے لگے۔ علامہ اقبال کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے 1905 تک کا دور ہے۔ اقبال اپنی شاعری کے پہلے دور میں ایک وطن پرست کی حیثیت سے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد اور جذبہ وطنیت پر پرجوش نظمیں لکھیں، جن میں ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا گیت، نیا شوالا اور صدائے درد بہت مقبول ہوئیں۔ اس دور میں اقبال کے افکار بکھرے بکھرے ہیں، اور ان میں کوئی ضبط اور تنظیم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی شاعری میں کوئی نمایاں مرکزی نظریہ ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے کی وطن پرستی کی تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ملی تحریک سے بھی وابستہ اور پیوستہ نظر آتے ہیں۔ دوسرا دور اقبال کی شاعری کا دوسرا دور ان کے قیام یورپ کا زمانہ ہے۔ قیام یورپ میں ان کی شاعری ایک نئی کروٹ لیتی ہے۔ یہاں ان کی شاعری پر حسن و عشق کی رنگین دنک شائی نظر آتی ہے۔ اقبال کا تصور حسن انہیں محبت کی وادیوں میں لے جاتا ہے، جہاں وہ حسین و جمیل کیفیات میں کھو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ یورپ کی مادہ پرستانہ تحریک سے بیزار ہوئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات مغرب کی لادینیت میں نہیں بلکہ تہذیب اسلامی کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ اس دور میں ان کی اسلامی شاعری کی بنیاد پڑی، اور اس نے آگے چل کر ایک معین اور واضح شکل اختیار کی۔ تیسرا دور اقبال کی شاعری کا تیسرا دور ان کی یورپ سے واپسی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قیام یورپ کے دوران اقبال نے مغرب کی ترقی اور مشرق کی تنزلی کا بغور مطالعہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ مغربی اقوام وطنیت اور قومیت کی آڑ میں مسلمانوں کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس دور میں اقبال نے ہندی ترانے کی بجائے اسلامی ترانہ لکھا، اور وطنیت اور قومیت کی آڑ سے نکل کر عالمگیر قومیت کی پیغام رسانی کی۔ اس دور میں اقبال اسلام کی طرف متوجہ نظر آتے ہیں، اور اب دین اسلام کو ساری دنیا کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی شد و مد سے تبلیغ کرتے ہیں۔ چوتھا دور اقبال کی شاعری کا آخری دور 1924 سے لے کے ان کی وفات تک پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں اب اقبال کے افکار پختہ ہو جاتے ہیں، خصوصاً فلسفہ خودی جو ان کی شاعری کا مرکزی نقطہ ہے، جو بال جبریل کی غزلوں میں بھی اپنی بہار دکھائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس دور میں اقبال نے سیاسی موضوع پہ بہت عمدہ نظمیں لکھیں، جن میں مغربی تہذیب و تمدن اور ان کی بے مہار ترقی کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اشتراکیت، شہنشاہیت اور جمہوریت کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس دور میں وہ زیادہ زور فلسفے پہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی خصوصی توجہ اسلامی اقدار کی ترغیب اور عالمگیر اتحاد اور اخوت کے نظام کو قائم کرنے پہ ہے۔